السلام علیکم۔ تلک شیری کے ساتھ جاوید شاہ۔ ناظرین، شہر کراچی کے حالات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، شہر کراچی میں اس وقت کراچی کے جو نمائندہ تنظیمیں اور پاکستان کی جو نمائندہ تنظیمیں وہ تمام اس میں موجود ہیں اور منی پاکستان میں اپنی سیاست بھی کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے ایم کیو پاکستان، جس میں قداور رہنما ہیں ایم کیو کے، ایوانوں میں ایک عرصے سے ایوانوں میں موجود ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ میرا اشارہ ہے فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، خالد مقبول، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آفاق احمد جو کراچی کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کراچی میں فعال ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر عاصم جو معالج خاص ہیں زرداری صاحب کے، وہ کراچی سینٹرل میں بھی فعال ہیں۔ اسی طریقے سے مسرور حسن سینیٹر بنا دیے گئے ہیں، وہ بھی فعال ہیں اور ناظرہ کے دفتر بھی جا جا کے عوام کے مسئلے مسائل کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان لوگوں کے فعال ہونے کے بعد مرتضی باب ایک نوجوان میئر منتخب ہوئے، اگر یہ عوام کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، شہر میں جو عوام کو جن حقوق کا جو سلب ہوئے ہیں ان کے، جو کسی طریقے سے بھی ماضی میں نہیں مل سکے، اب وہ اگر دلانے میں پیپلز پارٹی کے میئر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی بڑی کامیابی ہوگی۔ اب دیکھیے روڈوں کی تعمیرات بہرحال شروع ہوئی۔ اب یہ ملیر ندی پہ پل ہے، جو قدیم پل ہے، کافی بنا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، متعدد بار عوام نے مطالبہ کیا تھا، اس وقت وہ زیر تعمیر ہے، اس کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے، تو بہرحال یہ خوش آئند بات ہے۔ اسی طریقے سے ایم کیو پاکستان سے ایم کیو کے عوام گلا کرتے ہیں کہ جناب 26ویں ترمیم نے، فضل الرحمان نے 6-7 سیٹوں سے بہت کچھ حاصل کر لیا اور ایوان اقتدار کے جو لوگ تھے، وزیر اعظم ان کے گھر کے چکر لگاتے رہے، وہ آپ نے کیا حاصل کیا؟ آپ نے ان سے کیا کیا؟ تو ایم کیو پاکستان کے لیڈروں نے کہا ہم بھی اپنے جس کیپیسٹی میں اپنا کام، اپنے مطالبات حکومت تک پہنچا چکے ہیں، وہ 27ویں ترمیم آئی، اس میں کافی ایم کیو کے مطالبات ہیں شامل۔ 27ویں ترمیم اگر منظور ہو جاتی ہے تو ایم کیو کافی حد تک، کیونکہ ایم کیو کے حوالے سے انہوں نے تاجروں کو فعال کیا ہے۔ گزشتہ دنوں کراچی میں تاجر جو ہے بڑے بڑے صنعت کار ہیں، ایک بڑے تجارتی حلقے سے ایک رہنما ہیں، ان سے بھی یہاں ملاقات کی گئی تجارتی حلقوں سے، اس میں ہمارے آرمی چیف نے بھی آ کے ملاقات کی، تو ان کو تکالیف سے آگاہ کیا جو شہر میں ان کو تجارتی سرگرمیاں کرنے میں یا نئی انڈسٹری لگانے میں یا جس طریقے سے شہر میں بدعنوانی ہے یا کرپشن ہے، وہ تمام جس کو سسٹم کہا جاتا ہے اس سے آگاہ کیا ان تاجروں نے، تاجروں کے وفد نے، تو اس پہ ایک بڑا غور و خوض ہو رہا ہے۔ تو آنے والے دن میں کراچی کے عوام کو ایم کیو پاکستان کی سفارشات کے حوالے سے اور تجارتی جو حلقے ہیں ان کی تاجر ایسوسی ایشن جو ہے ان کے مطالبات کے سفارشات کی روشنی میں بہت کچھ ملنے والا ہے، جو پیپلز پارٹی کی، جس میں رضامندی شامل ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ ہم بھی اس کرپشن سے اور سسٹم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں جو کرپشن کا سسٹم شہر میں مضبوط ہو چلا ہے۔ اسی طریقے سے شہر کراچی میں لوٹ مار، ڈکیتی اور یہ سب جو وارداتیں ہو رہی ہیں، اس کو بھی روک تھام کے لیے شہر میں سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں تجارتی جو حلقے ہیں، باہر کے تاجروں نے کہا باہر کی صنعت کار یہاں نہیں آ رہے، لوٹ مار ہوتی ہے۔ حال ہی میں ابھی ایک پولش فیملی تھی، ان کو سی ویو کے وہاں لوٹ لیا، تو یہ ایک ایسے جو ہے اس کو یعنی کہ نظم و نسق شہر کا اور لوٹ مار اور ڈکیتیاں سر عام، تجارتی حلقوں کو، بینکوں کو لوٹ لینا اور تاجروں کی دکانوں کو لوٹ لینا، بڑے بڑے اداروں کو لوٹ لینا، تو یہ روک تھام پولیس کے لیے بہرحال بہت ضروری ہے۔ تو اس ضمن میں ایم کیو پاکستان نے بھی اپنا رول، حالانکہ ان پہ بہت تنقید ہوتی ہے، اپنے بھی ان پہ تنقید کرتے ہیں، پرائے بھی تنقید کرتے ہیں، مگر وہ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی جو ان کے اگینسٹ چل رہی ہے، شہر میں ان کو مقابلہ دے رہی ہے، اس کے بھی تنقید کے باوجود بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک اپنی سرگرمیوں کو وہ اس میں سمجھتا ہوں مصطفیٰ کمال کا بھی بڑا اہم رول ہے، خالد مقبول کا، فاروق ستار کا، یہ لوگ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایم کیو کے لوگ ان کے
کہ ان کے خلاف بڑا پروپنڈا ہے، ان کے خلاف بھی کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوا مہاجر عوام میں پھیلانے میں، جو ان کے مخالفین ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں کسی حد تک، مگر اگر یہ عوام کو کچھ دے سکے، عوام کو یہ دلانے میں لگے ہوئے ہیں، 27ویں جو ترمیم ہے اسی کی آڑ میں یہ یعنی کہ بہت کچھ مل سکتا ہے، تو یہ صورتحال میں شہر کے جو مسئلے مسائل کے لیے پیپلز پارٹی بھی سرگرم عمل ہے، جماعت اسلامی بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، تو آنے والے دنوں میں کراچی میں بہت سے اہم مسئلے پہ، مگر کراچی میں پانی اور بجلی کا جو مسئلہ ہے، بجلی کے حوالے سے کے الیکٹرک ایک وہ بہرحم ظالم ادارہ قائم ہے جو عوام کو بجلی فراہم کرنے میں ناکام ہوا ہے، اور کہ الیکٹرک والوں کا یہ جو موقف ہے، جن علاقوں میں 80% ادائیگی ہے، بل ان کی ادائیگی ہے، وہ بل بر وقت بھرتے ہیں جو لوگ کہ الیکٹرک والے، ان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، ان کو لائن لاسز، ان کے علاقے میں اگر 2-1 لوگ ایسے موجود ہیں جو بل نہیں بھرتے ہیں، یا ان کو اپنی بلنگ وقت پہ نہیں کرتے ہیں، یا ان پہ نہ دہندگان میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان کی بدولت وہ جو بل بھرنے والے دہندگان ہیں جو بل کی بر وقت ادائیگی کرتے ہیں، ان کو بھی اس کا نشانہ کے الیکٹرک بناتی ہے۔ کے الیکٹرک کی اس پالیسی پہ ایم کیو پاکستان کو آواز بلند کرنی چاہیے، اور ایم کیو جماعت اسلامی تو آواز بلند کرتی رہی، میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو بھی، وزیر اعلیٰ کو بھی ان کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ اس طریقے سے نہ کریں، ان علاقوں کو تاریکی میں ڈوبے دیا ہے، جو 2.5 گھنٹے کی جہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا 3 گھنٹے کی، ان کو 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں مبتلا کر دیا ہے، اور آپ ان سے بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں جناب آپ کے علاقے میں لائن لاسز بہت ہیں، نہ دہندگاں بہت، بھائی 80%، 90% ادائیگی ہو رہی ہے، اگر 10% ایسے لوگ ہیں تو قانونی اجازت دیتا ہے، ان کو آپ سزائیں لگائیں، پولیس کے ذریعے گرفتار کریں، ان کو FIR کاٹیں، آپ ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو آپ کے لیے بر وقت بل بھرتے ہیں، بر وقت ادائیگی کرتے ہیں، آپ کے یعنی کہ ان کو لائن لاسز اور اس طرح نہ دہندگاں کے میں کیوں شمار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک لاٹھی سے سب کو کیوں ہانک رہے ہیں آپ؟ کہ الیکٹرک والوں کا یہ بڑے ظالمانہ اقدامات ہیں، کہ الیکٹرک سے متعدد مرتبہ کہ الیکٹرک کو یہ میسج بھی گئے اور ان کے سامنے احتجاج بھی کیا ہے، مگر احتجاج میں اس وقت کوئی لیڈرشپ کراچی میں نہیں ہے، جو لیڈرشپ ہے وہ آواز بلند نہیں کر رہی، اس لیے کراچی کے اندر کوئی داد رسی نہیں ہو رہی، اور نہ کہ الیکٹرک سن رہا ہے ان کی آواز، نہ پاکستان سوئی گیس سن رہی ہے، گیس بھی نہیں آ رہی ہے گھروں میں، بہرحال گیس کا اپنا ایک سوئی گیس کا ایک نظام ہے، وہ اس حوالے سے، مگر کہ الیکٹرک جو ہے اپنا نظام مہیا کرنے میں ناکام رہی ہے، بری طرح ناکام رہی ہے، اور ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے ہر علاقے میں، جہاں بر وقت ادائیگی ہے بلوں کی، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہی ہے، جہاں لائن لاسز، ان بستیوں میں جو یعنی کہ غیر قانونی آباد ہیں، کچی آبادی ہیں، ان میں انہوں نے لائنیں لگا دی ہیں، ٹرانسفارمر فٹ کر دیے ہیں، آپ ان آبادیوں میں کیسے ٹرانسفارمر لگاتے ہیں؟ کیسے ان میں آپ بجلی فراہم کرتے ہیں جو غیر قانونی آبادیاں ہیں؟ آپ خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں، تو عوام کو اس سے نجات دلائی جائے۔ میں سمجھتا ہوں ایم کیو پاکستان شہر کی نمائندہ تنظیمیں کراچی کے لیے آواز بلند کریں، خاص طور پہ بجلی، پانی اور اس کے مسئلے پہ عوام کا ساتھ دیں، تو آنے والے دنوں میں عوام ان کو ووٹ بھی دیں گے اور ان کی حمایت بھی کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔